واقعات نے بالکل واضح کر دیا ہے کہ مسلم لیگ کو اپنی تمام تر سرگرمیاں شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں پر مرکوز کر دینی چاہیے۔ مسلم لیگ کے دہلی دفتر نے مسٹر غلام رسول کو مطلع کیا ہے کہ مسلم لیگ کے اجلاس کی تاریخ تاحال طے نہیں ہوئی۔ پنجاب کے کچھ مسلمان شمال مغربی ہندوستان میں مسلم کانفرنس کے انعقاد کی تجویز پیش کر رہے ہیں اور یہ تجویز تیزی سے مقبولیت اختیار کر رہی ہے۔ مجھے آپ سے اتفاق ہے کہ ہماری قوم ابھی اتنی زیادہ منظم نہیں ہوئی اور نہ ہی ان میں اتنا نظم و ضبط ہے، اور شاید ایسی کانفرنس کے انعقاد کا بھی ابھی موزوں وقت نہیں آیا۔ لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے خطبے میں کم از کم اس طریق عمل کی طرف اشارہ ضرور کر دینا چاہیے جو شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کو بالآخر کرنا پڑے گا۔ اقبال نے 28 مئی سن 1937 کو قائد اعظم کے نام اپنے خط میں تحریر کیا کہ اسلامی قانون کے طویل و عمیق مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اگر اس نظام قانون یعنی نظام شریعت کو اچھی طرح سمجھ کر نافذ کر دیا جائے تو ہر شخص کے لیے کم از کم حق معاش محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن شریعت اسلام کا نفاذ اور ارتقاء ایک آزاد مسلم ریاست یا ریاستوں کے بغیر اس ملک میں ناممکن ہے۔ سال ہر سال سے یہی میرا عقیدہ رہا ہے اور اب بھی میرا ایمان ہے کہ مسلمانوں کی غربت، روٹی کا مسئلہ اور ہندوستان میں امن و امان کا قیام اس سے حل ہو سکتا ہے۔ اقبال کے خطوط میں 21 جون سن 1937 کو تحریر کردہ خط اپنے مباحث کے اعتبار سے بڑا منفرد اور اہم ہے۔ اس زمانے میں آئے دن ہندو مسلم فسادات ہوتے رہتے تھے۔ مسلم اقلیتی علاقوں کے علاوہ مسلم اکثریتی صوبوں میں بھی ہندو مسلم فسادات عام تھے۔ علامہ اقبال کے نزدیک ان فسادات کے اسباب نہ تو مذہبی تھے اور نہ ہی اقتصادی بلکہ خالصتاً سیاسی تھے۔ انہوں نے ان فسادات کے بارے میں قائد اعظم کو اپنے خط میں تحریر کیا کہ میں عرض کرتا ہوں کہ ہم فی الحقیقت خانہ جنگی کی حالت میں ہیں۔ اگر فوج اور پولیس نہ ہو تو خانہ جنگی دیکھتے ہی دیکھتے پھیل جائے۔ گزشتہ چند ماہ سے ہندو مسلم فسادات کا ایک سلسلہ قائم ہو چکا ہے۔ میں نے تمام صورتحال کا اچھی طرح سے جائزہ لیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ان حالات کے اسباب نہ مذہبی ہیں اور نہ اقتصادی بلکہ خالص سیاسی ہیں، یعنی مسلم اکثریتی صوبوں میں بھی ہندوؤں اور سکھوں کا مقصد مسلمانوں پر خوف و ہراس طاری کرنا ہے۔ دوسری جانب اقبال یہ بھی بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ اگر مسلم لیگ کو شمال مغربی علاقوں یعنی صوبہ سرحد، پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں ایک مضبوط طاقت بن کر ابھرنا ہے تو اس کے لیے مسلم لیگ کو ایک عوامی جماعت بنانا ہوگا، اور اس مقصد کے لیے لازم ہے کہ مسلم لیگ اپنا ایک نظریاتی سالانہ اجلاس لاہور میں مقرر کرے۔ 21 جون سن 1937 کے خط میں علامہ اقبال نے قائد اعظم محمد علی جناح کو تحریر کیا کہ مسلم لیگ کا آئندہ اجلاس کسی مسلم اقلیت کے صوبے کی بجائے پنجاب میں منعقد کرنا بہتر ہوگا۔ لاہور میں اگست کا مہینہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ لاہور میں وسط اکتوبر میں جب موسم خوشگوار ہو جاتا ہے مسلم لیگ کے اجلاس کے انعقاد کے بارے میں غور فرمائیں۔ پنجاب میں آل انڈیا مسلم لیگ سے دلچسپی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ لاہور میں مسلم لیگ کے آئندہ اجلاس کا انعقاد پنجاب کے مسلمانوں میں ایک نئی سیاسی بیداری کا باعث ہوگا۔ علامہ اقبال کی فراست یہ دیکھ چکی تھی کہ اب تک مسلم لیگ کی ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ عام مسلمان ابھی تک اپنے آپ کو مسلم لیگ کے نظریے اور قیادت سے منسلک نہیں کر پائے۔ مسلم لیگ ابھی تک ہندوستان کی اشرافیہ کی جماعت تھی۔ اس کے آئین اور نصب العین میں تبدیلی کی ضرورت تھی اور عوامی رابطے کی حکمت میں بھی۔ ان تمام موضوعات پر علامہ اقبال نے قائد اعظم سے طویل خط و کتابت کی، نصیحتیں کی اور ہدایات دی۔ میرا خیال ہے کہ مسلم لیگ کے آئین میں مناسب تبدیلیاں کرنا ضروری ہیں تاکہ مسلم لیگ کو عوام الناس کے قریب تر لایا جا سکے، جنہوں نے اب تک مسلمانوں کے بالائی متوسط طبقے کی سیاسی سرگرمیوں میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ متوسط مسلمان طبقے کو شکایات ہے کہ ہمارے لیڈروں کو صرف اپنے عہدوں سے دلچسپی ہے، اور یہ کہ حکومت کے مختلف محکموں میں خالی آسامیاں یونینسٹوں کے رشتہ داروں یا دوستوں کے لیے مخصوص کر دی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کا متوسط طبقہ سیاسی معاملات میں کم دلچسپی لیتا ہے۔
میرا ذاتی خیال ہے کہ ان کی شکایات بجا ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لیگ کے دستور میں چند مناسب ترمیمات کے بارے میں ضرور غور کریں گے، جس سے عوام الناس میں لیگ اور اس کی سرگرمیوں کے ضمن میں بہتر توقعات پیدا ہوں گی۔ 28 مئی سن 1937 کو قائد اعظم محمد علی جناح کے نام اپنے خط میں تحریر کیا کہ مجھے یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ مسلم لیگ کے دستور اور پروگرام میں جن تبدیلیوں کے متعلق میں نے تحریر کیا تھا وہ آپ کے پیش نظر رہیں گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانان ہند کی نازک صورتحال کا آپ کو پورا احساس ہے۔ مسلم لیگ کو آخرکار یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ ہندوستان کے مسلمانوں کے بالائی طبقوں کی ایک جماعت بنی رہے گی یا مسلم جمہور کی، جنہوں نے اب تک بعض معقول وجہ کی بنا پر اس مسلم لیگ میں کوئی دلچسپی نہیں لی۔ میرا ذاتی خیال یہی ہے کہ کوئی سیاسی تنظیم جو عام مسلمانوں کی حالت سدھارنے کی ضامن نہ ہو ہمارے عوام کے لیے باعث کشش نہیں ہو سکتی۔ نئے دستور کے تحت اعلیٰ ملازمتیں تو بالائی طبقوں کے بچوں کے لیے مختص ہیں اور ادنا ملازمتیں وزراء کے اعزاز اور احباب کی نظر ہو جاتی ہیں۔ دیگر امور میں بھی ہمارے سیاسی اداروں نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کی طرف کبھی غور کرنے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ روٹی کا مسئلہ روز بروز نازک ہوتا جا رہا ہے، لہٰذا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کی غربت کا علاج کیا ہے۔ مسلم لیگ کا سارا مستقبل اس بات پر منحصر ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کوشش کرتی ہے۔ اگر مسلم لیگ نے اس ضمن میں کوئی وعدہ نہ کیا تو مجھے یقین ہے کہ مسلم عوام پہلے کی طرح اس سے بے تعلق رہیں گی۔ ایک مرتبہ قائد اعظم خود علامہ اقبال کے پاس مشاورت کے لیے حاضر ہوئے۔ اقبال نے قائد اعظم سے فرمایا، اگر آپ اود کے تعلق داروں اور بمبئی کی کروڑپتی سیٹھوں کی قسم کے لوگ پنجاب میں تلاش کریں گے تو یہ جنس میرے پاس نہیں، میں صرف عوام کی مدد کا وعدہ کر سکتا ہوں۔ اس ملاقات کے چشمدید گواہ کی روایت ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح جیسے غیر جذباتی انسان علامہ اقبال کی اس بات سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ اپنی کرسی سے 2 انچ اٹھے اور بڑے جوش سے کہا کہ مجھے صرف عوام کی مدد درکار ہے۔ گو کہ علامہ اقبال کا انتقال سن 1938 میں ہو چکا تھا، اس کے باوجود قائد اعظم انہی ہدایات پر عمل کرتے رہے کہ جو علامہ اقبال انہیں دے کر گئے تھے۔ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس مارچ کے مہینے میں لاہور میں ہی کرایا گیا کہ جہاں بالآخر رسمی طور پر بھی مسلم لیگ نے ہندوستان کی تقسیم اور آزاد اسلامی ریاست کا مطالبہ کر دیا۔ یہ اجلاس تاریخ میں پہلے قرارداد لاہور اور بعد میں قرارداد پاکستان کے نام سے جانا گیا۔ یہ سب کچھ علامہ اقبال کے حکم پر کیا گیا تھا، اسی لیے قرارداد اور پاکستان کی منظوری کے بعد قائد اعظم فوری طور پر علامہ اقبال کے مزار پر حاضر ہوئے اور اپنے سیکرٹری مطلوب الحسن سید کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آج ہم نے وہی سب کچھ کیا ہے کہ جس کا ہمیں اقبال نے حکم دیا تھا۔ آپ نے دوبارہ 11 اگست سن 1938 کو قائد اعظم محمد علی جناح سے درخواست کی کہ مسلم لیگ کا آئندہ اجلاس لاہور میں منعقد کیا جائے۔ آپ نے خط میں لکھا کہ میں مقرر درخواست کرتا ہوں کہ مسلم لیگ کا اجلاس اکتوبر کے وسط میں یا آخر میں ہو، اور مجھے قوی امید ہے کہ لاہور میں اس کا اجلاس مسلم لیگ کی تاریخ میں انقلاب آفرین باب اور عوام سے رابطہ استوار کرنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ثابت ہوگا۔ اس کنونشن میں پوری قوت اور قطعی وضاحت کے ساتھ بیان کر دے کہ سیاسی متبع نظر کی حیثیت سے مسلمانان ہند ملک میں جداگانہ سیاسی وجود رکھتے ہیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے کہ اندرون اور بیرون ہند کی دنیا کو بتا دیا جائے کہ ملک میں صرف اقتصادی مسئلہ ہی تنہا ایک مسئلہ نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے ثقافتی مسئلہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اپنے اندر زیادہ اہم نتائج رکھتا ہے، اور کسی صورت سے بھی یہ اقتصادی مسئلہ کم اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر آپ ایسی کنونشن منعقد کر سکیں تو پھر ایسے مسلم اراکین اسمبلی کی حیثیتوں کا امتحان ہو جائے گا جنہوں نے مسلمانان ہند کی امنگوں اور مقاصد کے خلاف جماعتیں قائم کر رکھی ہیں۔ مزید برآں اس سے ہندوؤں پر یہ عیاں ہو جائے گا کہ کوئی سیاسی حربہ خواہ کیسا ہی عیارانہ کیوں نہ ہو، پھر بھی مسلمانان ہند اپنا ثقافتی وجود کسی طور نظر انداز نہیں کر سکتے۔ میں چند روز تک دہلی آ رہا ہوں، اس اہم مسئلے پر آپ سے گفتگو ہوگی۔ میرا قیام افغانی سفارت خانے میں ہوگا، اگر آپ کو کچھ فرصت ہو تو وہیں ہماری ملاقات ہونی چاہیے۔
ازراہ کرم اس خط کے جواب میں چند سطور جلد از جلد تحریر فرمائیے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے معاملات کے علاوہ اقبال کی نگاہ پوری مسلم دنیا پر تھی، اور وہ ہندوستان کے مسائل کے ساتھ ساتھ قائد اعظم کی رہنمائی امت مسلمہ کے حوالے سے بھی مسلسل کر رہے تھے۔ علامہ اقبال یہ بات بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ قائد اعظم کا کردار صرف ہندوستان کے مسلمانوں تک محدود نہیں رہے گا۔ آئندہ آنے والی اسلامی ریاست کہ جس کی حکمرانی قائد اعظم کو ملنے والی تھی، وہ پوری مسلم دنیا کے لیے ایک مثال بھی ہوگی اور پناہ گاہ بھی۔ اسی لیے ہندوستان کی مسلمان قیادت کے لیے لازم تھا کہ امت مسلمہ کی مسائل پر بھی اسی طرح آواز اٹھائیں کہ جس طرح ہندوستان کے مسلمانوں کے حقوق کے لیے اٹھائی جا رہی تھی۔ علامہ اقبال کی اسی تاکید اور نصیحتوں کے نتیجے میں قائد اعظم نے مسئلہ فلسطین کو پوری قوت اور طاقت سے انگریز حکومت اور عالمی طاقتوں کے سامنے مسلسل اٹھائے رکھا۔ علامہ اقبال کے دیے گئے اسی امت مسلمہ کے تصور کو لے کر قائد اعظم نے انڈونیشیا کے مسلمانوں کے لیے بھی بھرپور آواز اٹھائی کہ جو ڈچ سامراج کے خلاف جنگ آزادی لڑ رہے تھے۔ امت مسلمہ کو متحد کرنے کے لیے قائد اعظم مصر بھی تشریف لے گئے اور مفتی اعظم فلسطین اور مصر کے علماء سے ملاقاتیں کی اور ان کو بھی ہندوستان استعمار کے خطرات سے آگاہ کیا اور مسلمانوں کے متحدہ بلاک کی اہمیت پر قائل کیا۔ آنے والے دور میں قائد اعظم کے حکم پر 500 کے قریب انگریز فوج کے مسلمان سپاہیوں نے فوج چھوڑ کر انڈونیشیا کی تحریک آزادی میں شمولیت اختیار کر لی اور ان میں بڑی تعداد جدوجہد آزادی میں لڑتے ہوئے شہید ہوئی۔ انڈونیشیا میں آج بھی قائد اعظم کے بھیجے گئے ان 500 سپاہیوں کو The Brave 500 500 بہادر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سن 1948 میں جب ہالینڈ کے ہوائی جہاز جنگی ساز و سامان لے کر تحریک آزادی کو کچلنے کے لیے انڈونیشیا جاتے ہوئے کراچی کے ہوائی اڈے پر رکے تو قائد اعظم نے ان کے اسلحے کو ضبط کرنے کا حکم بھی دیا کہ پاکستان کسی صورت میں بھی ایک استعماری طاقت کو ایک مسلمان تحریک آزادی کو کچلنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ قائد اعظم کا یہ پین اسلامک یا امت مسلمہ کا تصور مکمل طور پر علامہ اقبال ہی کا عطا کردہ تھا۔ اقبال نے 17 اکتوبر سن 1937 کو قائد اعظم کے نام اپنے خط میں تحریر کیا کہ مسئلہ فلسطین نے مسلمانوں کو مضطرب کر رکھا ہے۔ مسلم لیگ کے مقاصد کے لیے عام عوام سے رابطہ پیدا کرنے کا ہمارے لیے یہ نادر موقع ہے۔ مجھے امید ہے کہ مسلم لیگ اس مسئلے پر ایک زوردار قرارداد ہی منظور نہیں کرے گی، بلکہ لیڈروں کی ایک غیر رسمی کانفرنس میں کوئی ایسا لاہ عمل بھی تیار کیا جائے گا جس میں مسلمان عوام بڑی تعداد میں شامل ہو سکے۔ اس سے ایک طرف تو مسلم لیگ کو مقبولیت حاصل ہوگی اور دوسری طرف شاید فلسطین کے عربوں کو فائدہ پہنچ جائے۔ ذاتی طور پر میں کسی ایسے امر کے لیے جس کا اثر ہندوستان اور اسلام پر پڑتا ہے جیل جانے کے لیے تیار ہوں۔ مشرق کے عین دروازے پر ایک مغربی چھاؤنی کا قیام اسلام اور ہندوستان دونوں کے لیے پرخطر ہے۔